اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا پرچار کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ علی الاعلان لوگوں کو یہ بتلائیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں تو خالص اللہ رب العالمین کی ہی بندگی کروں، جتنی بھی اللہ کی اطاعت کروں وہ ہر طرح سے خالص اسی کی ذات کے لائق ہو، اس سے ہٹ کر میں کسی اور کی اطاعت نہ کروں۔ ہم نے کل کی ملاقات میں لفظ کل کے حوالے سے بات کی تھی کہ لفظ کل ہمیں ہماری پہچان سکھاتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے کی طرف توجہ دیجئے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انی امرت، آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہا ہوں، بلکہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا حکم دینے والا اللہ ہے۔ لہٰذا کفار کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ قرآن اور باتیں لے کر آتے ہیں، یہ بے بنیاد الزام تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، جس بات کا ان کو حکم دیا جائے، جو بات ان کی طرف وحی کی جائے، یہ وہی بات کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ہماری طرف جھوٹی بات منسوب کر دیتے جو ہم نے نازل نہ کی ہوتی، اور یہ اسے ہمارے نام پر لوگوں کے درمیان عام کر دیتے، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی شارہ کاٹ ڈالتے اور کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ انی امرت، مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ کس نے دیا ہے اس کا تعارف آگے آ رہا ہے، اور قرآن کے کئی ایک مقامات پر، بلکہ یوں کہنے کہ پورا قرآن رحمان کا تعارف ہے۔ انی امرت، مجھے اس رب نے، اس رحمان نے اس بات کا حکم دیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ مخلصاً، خالص ہو کر اس کی عبادت کروں۔ اور مخلص کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے خالص کس چیز کو کرنا ہے؟ لہ الدین، میں اس کی عبادت کروں، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دیکھیے یہاں جو الدین کا لفظ ہے اس کا ہم ترجمہ بندگی کر رہے ہیں، اور عابدہ اس کا ہم معنی عبادت کر رہے ہیں، دونوں میں یہاں پر فرق ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اگر عبادت کو دیکھا جائے تو عبادت دو چیزوں کا نام ہے، عبادت دو چیزوں کا نام ہے۔ عبادت یہ ہے کہ کمال محبت ہو، ہم اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں اس ذات کا بندہ ہوں، میرا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جو تمام زمین و آسمان کا، کائنات کا، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لیکن اس نے ساری مخلوقات میں سے مجھے اس بات کا مکلف بنایا ہے، اس بات کا پابند کیا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، اور وہ میری ہر ضرورت کا پورا کر رہا ہے، اور جو میں مانگتا ہوں وہ مجھے عطا بھی کر رہا ہے۔
یہ ہے پہلا ٹکڑا جس میں ہم عبادت کر رہے ہیں کمال محبت کے ساتھ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب اللہ کی عبادت کریں تو اس جذبے کے ساتھ عبادت کریں، اس خیال کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یہ سمجھ لیں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، نیکی کے اگر اس لیول پہ آپ نہیں آ پاتے تو پھر یہ سمجھیں کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کمال عبادت یہ ہے کہ بندہ کمال محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے، اور عبادت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کمال عاجزی بھی ہو، عاجزی بھی بندے کے اندر موجود ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت محبت کے ساتھ کر رہا ہے، کیے جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو اکڑ گیا اور حرام راستوں کے ذریعے سے اپنی مصیبت کو خود سے دور کر دیا اور کہا کہ اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تو مجھے مصیبتوں میں ڈالے۔ ایسا نہیں، بلکہ کمال عاجزی یہ ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے اس حال میں خوش رہے، اس حال میں اللہ رب العالمین کی بات پر، اس کی رضا پر راضی ہو جائے۔ یہ کمال عاجزی اور کمال محبت، ان دو چیزوں کے ساتھ بندے کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں لازمی ہیں عبادت کے مفہوم میں۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے عبادت کے مفہوم میں کافی لمبی بحث کرنے کے بعد آخر پر یہی دو حصے لکھے کہ کمال محبت ہو، کمال عاجزی ہو۔ جب کمال محبت اور کمال عاجزی آئے گا، بندہ محبت سے سرشار ہو کر اس بات کو پسند کرے گا کہ اللہ میں جتنا جھکتا جاؤں تو مجھے بلند کرتا جاتا ہے، تو پھر اس کی عبادت کا لطف اس کو آنا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 خوبیاں جس بندے کے اندر آ جائیں وہ بندہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اسے اور کوئی محبوب نہ ہو، یہ فقط اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور ان کی محبت میں پوری دنیا کو بھی قربان کرنا پڑے تو یہ قربان کر جائے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص سے محبت کرے، کسی دوسرے بندے سے محبت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اس بات کو ناپسند کرتا ہو، اس کے دل میں نفرت ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، بالکل اسی طرح کی نفرت جیسے ہر بندہ نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں زندہ جلا دیا جائے، جیسے آگ میں زندہ جلائے جانے سے بچتے ہو، ایسے ہی گناہ سے بھی بچنا شروع کر دو، تمہیں ایمان کی مٹھاس آ جائے گی، ایمان کا ذائقہ چکھ لو گے۔ پھر فرمایا مخلصاً، یہ اللہ کی جو عبادت کرنی ہے، کمال محبت بھی مل گیا، کمال عاجزی بھی تمہارے اندر آ گئی، لیکن اخلاص بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کو خالص کرنا کہ اللہ میں تیرا ہوں، تیرے ہی نام کے اوپر میں زندہ ہوں، جو قربانی کے موقع پر ہم دعا پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، یہ ساری اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی یہی لفظ ہیں انی امرتُ، مجھے اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کیجئے، اور خالص بندگی تب ہی آتی ہے جب بندہ دکھلاوے سے، ریاکاری سے پاک ہو۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، دونوں معاملات میں میرا بھائی اللہ کے ساتھ بندے کو خالص ہونا چاہیے کہ میں نے بندوں سے اجر نہیں لینا، میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، تب یہ جا کر نیکی خالص ہوتی ہے۔ اور اس نیکی کو خالص کرنے میں
عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دکھلاوے سے بچنا ہے. ہاں دکھلاوے سے بچنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے مفہوم کو بھی سمجھیے. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کو میرا بھائی عادت نہ بنائیں. جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو پھر بندہ نیکی سے اکتانا شروع کر دیتا ہے. مثلا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ نماز عادتاً ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ سجدے کا معنی کیا ہے، رکوع کا معنی کیا ہے. ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اس کا معنی کیا ہے. ہم زبان سے جو بول رہے ہیں، مثلا وہ کہہ رہا ہوتا ہے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے کسی دربار پر چڑھاوا چڑھا دیتا ہے، کسی کے در کے اوپر جا کر سوالی بن جاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے بھر دو میری جھولی. یہ والا کام کرنا بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ایک طرف رکھ کے اگر یہ اخلاص نہیں لے کر آ رہا تو پھر میرا بھائی یہ شرک کے چور رستوں پر چل پڑا ہے. اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے. اور اخلاص کے اندر اس بات کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ جب آپ عبادت کو روز مرہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو یہ سمجھ کر کیجئے کہ ممکن ہے کہ جو میں نماز ادا کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، جو میں سجدہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہو. اسی لیے سلف صالحین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ نماز میں، اللہ کی بندگی میں اور دیگر نیکیوں میں اس قدر خلوص ہوتا تھا، اس قدر اعلیٰ مقام ہوتا تھا کہ یوں ہی محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ یہ اپنی آخری نیکی کر رہے ہیں. لہٰذا نماز کے اندر، دیگر عبادات کے اندر، ایون کہ آپ کسی بندے کے ساتھ ہی اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اخلاص لے کر آئیے کہ میں نے بندے کے ساتھ بھی اگر اچھا سلوک کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں نے اس سے کوئی مفاد سیدھا نہیں کرنا، میں نے اس سے کوئی غرض نہیں نکالنی، مطلب نہیں پورا کرنا. لہ الدین، دین قرآن کریم کے اندر 6 معنوں میں استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ دین 6 معنوں میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر یہاں یہ بندگی کے معنوں میں ہو. اگر آپ اس کو مالکی یوم الدین کے ساتھ لگا دیں تو وہاں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں قیامت کے دن کا مالک. الدین وہاں قیامت کے دن کے معنوں میں. جب ہم سورۃ الماعون پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین تو وہاں پر یہ پوری شریعت کے معنوں میں آ جاتا ہے. اور جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں جس میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کا پیالہ چھپا دیا تھا اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور سزا یہ تھی کہ جس کے پاس سے پیالہ برآمد ہوا وہ قیدی بن جائے گا، تو وہاں پر بھی دین استعمال اللہ رب العالمین نے لفظ دین استعمال کیا ہے. وہاں دین قانون کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو دین کے قرآن کریم کے اندر 6 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہاں پر بندگی ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں. اب یہ بندگی کیا ہوتی ہے، بندگی کیسے کی جاتی ہے، یہ عبادت سے ذرا ہٹنی چیز ہے، عبادت سے الگ چیز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے. اللہ نے توفیق دی تو اس الدین کا مفہوم انشاءاللہ ہم کل کی ملاقات میں پڑھیں گے. وما توفیق